Recording in progress. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم تھے یہاں پہ بول رہے پہلے ہی. ہاں یہ پڑھا تھا ہم نے سارا. یہاں پہ تھے ہم نیچے. ایتا کیا ہو گیا؟ اچھا یہاں سے اور استعمل هذه الكلمات في جمل مفیدة. آپ کریے استعمال ان جملوں کو, ان ورڈ کو جملہ مفیدہ کے اندر, ایسے سینٹینس کے اندر جو ہوگا فائدہ مند سینٹینس. اب تھا بچا تھا خالی ایتا. ایتا ہو گیا ادا کرنا. تو ہم کہیں گے ایتا الزکاة رکن واحد من ارکان الاسلام. ایتا الزکاة زکوٰۃ ادا کرنا, رکن واحد ایک رکن ہے, من ارکان الاسلام اسلام کے ارکان میں سے. ما معنی الاسلام, اسلام کا معنی کیا ہے؟ اوپر لکھا ہے نا وہ الاستسلام للہ تعالی. استسلام سبمیشن کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, سبمیشن کرنا. الاستسلام للہ تعالی بالتوحید, توحید کے ذریعے سے. اس کے بعد والانقیاد له بالطاعہ, اور اوبیڈینس کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے. والخلوص من الشرک, اور بچنا شرک سے. تو وہ ہو گیا استسلام. پھر یہ بول رہا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. مل ارکان الخمسہ, مل ارکان الخمسۃ, مل ارکان الخمسۃ المذکورہ فی هذا الحدیث. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدقہ اور یہ زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک خاص قسم کا صدقہ ہے, یعنی کہ زکوٰۃ کرنا پڑتا ہے 1 سال کے بعد. جب 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا, انسان کو مال ہوگا گھر میں بچا ہوا, وہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا مال, تو اس پہ 1 سال گزر جائے گا, تو 1 سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ ہو گیا ویسا صدقہ جو فرض ہے انسانوں پہ, اور جو سال ہونے کے بعد چڑھ جاتا ہے انسان کو. اور جب نصاب ہو جائے گا پورا, مطلب اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تب جا کے آپ کو دینی ہے زکوٰۃ, اگر آپ کو نصاب تک مال پہنچ رہا ہے. جیسے اگر ہمیں ہوگا 595 گرام ہوگا ہمیں سلور کا, یا ہمیں ہوگا 85 گرام گولڈ کا, اس کو بولتے ہیں نصاب. یا ہمیں ہوں گے 5 کیمل, یا ہمیں ہوں گے 30 بکریاں, چاہے 40 بکریاں, تو اس کو بولتے ہیں نصاب, ایک تھریش ہولڈ. جہاں تک اگر اتنا ہمارے پاس ہوگا نصاب, یعنی کہ ہمارے پاس اتنا سارا مال ہے, تو اس کو زکوٰۃ چڑھے گی اس کے بعد پھر. تو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ. باقی صدقہ مطلب ہو گیا کبھی بھی کوئی بھی چیز دینا کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں, کوئی بھی مال خرچانا, جو بھی مال ہوگا وہ خرچانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اس کو بولتے ہیں صدقہ. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے مسلمانوں پہ. کوئی انسان کرتا ہے کام, وہ کرتا ہے صدقہ لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, گنہ گار ہے وہ انسان, کیونکہ وہ فرض نہیں پورا کرتا ہے, سنت پورا کرتا ہے. پہلے کر رہا ہے فرض پورا, وہ آئے گا پھر نفلی صدقات میں, نفلی صدقات. یہ ہو گیا فرض صدقہ جو ہے, تو یہ ہو گیا زکوٰۃ. ایسے ہوتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہے عین محل النفی. آپ اس میں بتائیے کہاں پہ اس میں نفی کا محل, جگہ کہاں پہ اس میں نفی کی ہے. نفی ہو گیا نیگیشن کرنا. و محل الاثبات, آپ دیکھیے اس میں کہاں پہ جگہ ہے اس بات کرنے کی, یعنی کہ ثابت کرنے کی کوئی چیز, افرم کرنے کی کوئی چیز. فی هذه الجملہ, اس جملے کے اندر. ثم بین معناها باختصار, اس کے بعد آپ کریے اس کا معنی ذکر اختصار کے ساتھ. دیکھیے یہاں لا الہ, دیر از نو ون ورتھی آف ورشپ, کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. تو یہاں پہ آ گئی نفی, اس کو بولیں گے ہم نفی. پھر جب آ گیا الا اللہ, مطلب ہم نے آپ ثابت کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کو بولتے اس بات. وہ ہو گیا نفی, اور یہ ہو گیا اس بات. تو یہ نفی پہلے آتی ہے, پھر ہوتا ہے اس بات. هل يقبل الله تعالى من الناس دینا غیر الاسلام, کیا رب کرتا ہے قبول دین اسلام کے بغیر؟ نہیں.
ہم بولیں گے لا یقبل اللہ من الناس، نہیں کرتا ہے قبول اللہ تعالیٰ لوگوں سے، دینا غیر الاسلام، دین ادر دین اسلام. وما دلیلک، اینڈ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ ہم بتائیں گے دلیلہ فی القرآن، قرآن میں وہ قال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کے بغیر کوئی اور دین چاہا فلن یقبل منہ، وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو یہ ہو گیا. یا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے. یہ ہم بولیں گے یہاں پہ دلیل کیا ہے. الشہادتان ہما الشرط للدخول فی الاسلام، جو شہادتان ہیں، جو دو گواہیاں دینی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہما الشرط، یہ دونوں شرط للدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تحدث عن هذا الموضوع في 6 اسطر، آپ لکھیے اس میں 6 لائنز پہ اس کے بارے میں کہ جو دو گواہی دینی ہے اس میں اسلام، اس سے ہوتا ہے ایک انسان داخل اسلام کے اندر. 6 لائنیں لکھنی ہے اس کے اوپر. تو یہ اس میں لکھنا ہے. ما المراد باقامت الصلاۃ، کیا مراد ہے نماز قائم کرنے سے؟ اسے مراد ہے کہ انسان تمام نماز کے ارکان واجبات پورے کرے گا. المراد باقامت الصلاۃ ان يوفي الانسان كل ارکان الصلاۃ وواجباته وسننه، ایسے بولیں گے، بالخشوع والخضوع والذلة والتذلل والانکسار. ایسے ہم بول سکتے ہیں کہ اقام صلاح مطلب ہو گیا خشوع خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ انسان جب کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو اس کے جو واجبات ہے، جو شروط ہے، جو اس میں سنن اس کا وہ خیال رکھتا ہوگا بہت زیادہ انسان. تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہی ہم بولتے ہیں کہ اسے نماز قائم کی. تو یہ نماز پڑھنا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ نماز قائم کرنا، ٹو اسٹیبلش دا پریئر. جیسے ہم بناتے ہیں بلڈنگ، اس کو بولتے ہم نے بلڈنگ بنائی، اسٹیبلش کیا نا، اس کو ہوتا ہے پورا را مٹیریل پہلے پھر بن جاتی ہے وہ. ویسے ہی اس کو بھی کرنا ہے پورا، اس میں جتنے بھی جیسے اس میں پوسچرز دیے گئے، رکو میں رہنا ہے پورا سیدھا انسان کو، تو ویسے سب چیزیں سجدے میں نہیں رکھنے کتے کی طرح ہاتھ جیسے ہم رکھتے ہیں نیچے ہاتھ، تو اسے ممانی آتا گئی احادیث کے اندر. یا ایسے ہی نماز میں زیادہ کھچلنا نہیں ہے خود کو، اور نظر نہیں رکھنی ہے وہاں یہاں جھکا کے رکھنی نظر، اور کرنا ہے کام. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے جس سے انسان کو خشوع خضوع آ جاتا ہے، خشوع خضوع، عاجزی، انکساری، تو وہ سب پہلو جو ہے وہ داخل ہے اقام صلاح کے اندر. تو ہم بولیں گے کیا؟ اقام الصلاۃ هو ان يؤدي الانسان، یا هو ان يوفي الانسان کل ان يوفى بول سکتے ہیں اگر مجهول کا صیغہ لائیں گے، ان يوفى كل شروط وواجبات كل شروط الصلاة وواجباته وسننه بالخشوع والخضوع والتذلل والانکسار. ایسے ہم بول سکتے ہیں. ما المراد بإیتاء الزکاة، کیا مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے؟ کیا مراد ہے اسے؟ المراد بإیتاء الزکاة اذا كان لديك مال، تمہارے پاس مال ہوگا، قد بلغ النصاب، جو نصاب تک پہنچا ہوگا، ایک تھریش ہولڈ تک پہنچا ہوگا، وحال علیہ الحول، اس پہ 1 سال گزرا ہوگا. یجب علیک ان تؤدی، یعنی ان تؤدی، تو پہ واجب ہے کہ تم ادا کرو گے جزءا من مالک، ایک جز تمہارے مال سے. وهذا فرض علیک، یہ تم پہ فرض ہے. وهو فرض علینا، وہ ہم پہ فرض ہے، ایسے بھی بول سکتے ہیں. فهو الزکاة، وہی کیا ہے؟ زکوٰۃ. اس کے بعد اب پڑھیں گے ہم درس الثالث، 3rd لیسن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول. المدرس، لقد ارسل اللہ سبحانہ وتعالی فی هذه الامة رسولا، بتحقیق بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک رسول کو، بدین الاسلام، دین اسلام کے ساتھ. وامرہ ان
ان یدعو الناس، اور اس نے رب نے حکم دیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یدعو الناس کہ وہ پکارے لوگوں کو، جمیعاً سارے کے ساروں کو، صرف عربوں کو نہیں، سارے کے ساروں کو، لدخول فی هذا الدین، تاکہ وہ داخل ہو جائے اس دین میں، اس وے آف لائف میں جو کہ اسلام کا وے آف لائف ہے، لیخرجوا من الظلمات، تاکہ وہ نکل جائے ظلمات سے، ڈارکنیسز سے، الی النور، نور کی اور، لائٹ کی اور، ہدایت کی اور، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ فما اسم رسولنا، تو کیا نام، پس کیا نام ہمارے رسول کا ہے؟ اسم رسولنا محمد ابن عبداللہ، ہمارے رسول کا نام ہے محمد بیٹے عبداللہ کے۔ المدرس، وَإِلَيْكُمُ الْآنَ شَيْئًا، اور تمہاری اور ہے کچھ اور چیزیں، من نسب رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے۔ وہ نسب یہ ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اتنا ایسے ہی، محمد بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہاشم کے، وہ ہاشم من قریش، ہاشم قریش سے، والقریش من العرب، قریش جو عرب سے، والعرب من ذریت اسماعیل، عرب جو ہے وہ ذریت اسماعیل سے ذریت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یاسم ایسے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن غالب ابن فہر ابن کنانہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن معد ابن، کچھ بھی ایسے ہی کچھ ہے، مجھے اچھے سے آرڈر یاد نہیں، میں تھوڑا وہاں یہاں بول رہا ہوں شاید، ابن عدنان، عدنان تک ہمیں صحیح روایت پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے عدنانین ٹرائب وہ ملتا ہے اسماعیل ٹرائب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جو روایت ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہاں تک ہمیں مورخین کے درمیان میں اتفاق ہے۔ میں لکھا تھا، ایک منٹ دیکھوں گا، مجھے اس میں آتی ہے نا ایک چھوٹا پی ڈی ایف آتا ہے، اس کا نام ہے جمہرۃ انساب العرب، اس میں لکھی ہے عربوں کی نسلیں وسلیں ساری جتنی بھی ہے، مطلب اسے فلو چارٹ بنا کے، فلو چارٹس میں اسے سمجھایا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہاشم تھے قریش سے، ہاشم تھے آپ وسلم کے کیا پردادا، وقریش من العرب، والعرب من ذریت اسماعیل ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، ہے نا، عرب با ادھر کچھ بولتے، عرب مستعد، مجھے بھول گیا ابھی کیا تھا وہ عرب کے، یہ ہے نا وہ پی ڈی ایف، دیکھیے جو نا عرب کی جو یہ ہے، پہلی آتا ہے العرب البائدہ، اس میں تسم، جدید، عاد، سمود، عبیل، عبد زخم، العمائق، پھر ہے نزار بن معد ابن عدنان، جو بولتا ہے عدنانین ٹرائب، اس میں آتا ہے مضر، پھر مضر میں آتا ہے الیاس، پھر حذیل، پھر اسد، پھر کنانہ آتا ہے قریش، ایسے ہی وہاں سے آتا ہے اس قبیلے سے، یا اس میں آتا ہے بہت سارے، ایاد، ربیعہ، انمار، پھر وہاں سے قحطانی قبیلہ جو ہے، قحطان، تین بڑے قبیلے یہی ہے، العرب البائدہ، نزار بن معد بن عدنان، اور قحطان، پھر قحطانی میں آتا ہے کہلان اور حمیر، پھر کہلان میں آتے ہیں ایسے بہت سارے، پھر کہلان سے آتے ہیں پھر وہ اوس اور خزرج، مدینہ کے دو قبیلے، پھر بنی قبیلے اسلم، قبیلے جو ہے نا سارے اس میں آتے ہیں قحطان قبیلے کے اندر۔ تو یہ لیکن نزار بن معد بن عدنان جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ ملتا ہے، یہ ہو گیا ایسے جو ہے نا، وہ سیل نینٹر جو ہے نا، سیل نینٹر، اس نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں نا پہلے نسب کے، لیکن اس نے لکھا تھا مشکل حساب سے، کیونکہ اس میں ضروری ہوتا ہے فلو چارٹ بنانا نا، فلو چارٹ، ورنہ پڑھ کے یاد رہتا ہی نہیں ہے کچھ، اس نے وہ پتہ نہیں ایسے رینڈملی لکھا ہے اس نے، وہ سمجھ نہیں آتا ہے پہلی بار پڑھنے سے۔ کم سنتن عاش رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سال رہ گئے زندہ رسول اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاش رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سنہ، رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63، یعنی کہ 63 سال رہے وہ، منها 40 سنہ قبل النبوہ، اس میں سے تھے 40 سال بیفور نبوت جب وہ نبی نہیں بن گئے تھے، و23 سنہ، اور 23 ایئرس، 23 کتنا ہو گیا، 23 ایئرس، و23 سنة كان فيها نبيا ورسولا، تو 40 + 23 = 63، تو 40 کے بعد 23 سال آگے، جو آگے تھے 13 سال مکہ میں اس میں سے، اور 10 سال مدینہ میں، میں پھر سے بولوں گا، آپ 63 سال کے جب وہ دنیا سے گزر گئے، تو 40 سال انہیں گزارے مکہ کے اندر ہی،
پہلے 40 سال لیکن وداؤٹ نبوت. پھر گزارے آپ نے اور 13 سال مکہ کے اندر، یعنی کہ آپ تھے 53 سال کے مکہ میں. تو ان 13 سال تک آپ نے دعوت دی مکہ کے اندر، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اور ایسے ہی تقدیر کی، یا مرنے کے بعد زندہ ہونے کی، یا عقیدے کے مسائل کی، توحید کے مسائل کی. اس کے بعد جو آخری 10 سال تھے آپ نے کی ہجرت، آپ کے مدینہ. تو ان 10 سال میں آپ نے باقی دعوت دی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، باقی ساری چیزیں. تو پہلے کرنا ہے ہمیں اسٹارٹ توحید سے ہی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اچھا، عبداللہ، ذکرت لنا ان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ہمیں یہ مینشن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارسل الى الناس جميعا، وہ بھیجے گئے لوگوں کی اور، تمام لوگوں کی اور. فما الدلیل على هذا القول، اس قول پہ کیا دلیل ہے؟ المدرس، قال اللہ تعالی قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری اور رسول ہوں، لیکن جمیعا، میں ساروں کی اور رسول ہوں، ایک کی اور نہیں. تو جمیعا یہاں پہ دلیل میں ہمیں مل گیا، جمیعا. اس کے بعد هل كانت دعوة الرسول صلى الله دعوة الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم كلها في مکہ، کیا وہ فل مکہ میں دعوت تھی ان کی؟ نہیں. لم تكن الدعوة الإسلامية كلها في مکہ، نہیں تھی پوری دعوت اسلامی مکہ کے اندر. بل كان الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم يدعو الناس في مکہ 13 سنة، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے 13 سال تک، دعوت دیتے تھے لوگوں کو 13 سال تک. 13 سنة، 13 سال. ثم هاجر، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، الى المدینہ، مدینہ کی اور. وبقي فيها 10 سنین، اور وہ وہاں پہ رہ گئے کتنے سال؟ 10 سال. آئے نا برابر؟ 13 + 10 = 23 + 40 63. يدعو الى الاسلام، انہیں اسلام کی اور پکارا، اسلام کی باقی چیزوں کی اور. لیکن توحید دعوت کوئی بند آپ سے نہیں کی، وہ ہمیشہ چالو تھی، کیونکہ وہی بنیاد ہے. التوحید اساس الدین، دین کی بنیاد ہے. سعید، سمعت بعض الناس، میں نے سنا کچھ لوگوں کو، یقول، وہ کہتے ہیں، ان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال حیا مثل حیاتنا. میں نے سنا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں رسول اللہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی زندہ ہے، جیسے ہم زندہ ہے، برابر ویسے ہی زندہ ہے وہ، جیسے میں زندہ ہوں ویسے زندہ ہے وہ. فهل هذا صحیح، کیا یہ صحیح ہے؟ مدرس، کلا، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. لا صحت لهذا القول، اس قول کی کوئی صحت نہیں ہے، اس میں کوئی صحت نہیں ہے، صحیح قول نہیں ہے. بل ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد توفاه اللہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وفات دی. ادرکہ الموت، ان نے موت کو سامنا کیا، ان کے سامنے موت آ گئی. یا ادرکہ ہو گیا مطلب سامنے پڑ جاتے نا، یہ ٹو پرسیو، ادراک بولتے ہیں پرسیپشن کو. وہ ادرکہ الموت، ان نے موت کا ادراک کیا. میں دیکھوں گا پھر بھی ادرکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے پرسیو کرنا، کوئی چیز جان لینا، ایکسپیرئنس کرنا. ادرکہ کا ادراک بن گیا اس سے، ادراک. ادرکہ مطلب ہو گیا ٹو ریچ یا ٹو اٹین، ٹو اچیو ہو جائے گا ترجمہ یہاں پہ. ان کو موت حاصل ہو گئی، آ گئی ان کو موت. کچھ سمجھتے یہ توہین ہے، بولتے یہ ایسے نہیں بولنا چاہیے کو موت آ گئی. موت کیا ہو گیا؟ موت ہو گیا انتقال ہو جانا، اس دنیا سے جانا. اس میں کیا ہے؟ سمجھتے اس کو بھی یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. پھر جو کرتے ہیں وہ اس سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے. ودفنہ الصحابہ، ان کو دفن کیا صحابہ نے، فی القبر، قبر کے اندر. اب دیکھیے، والدلیل علی موتی، ان کی موت پہ کیا دلیل ہے کہ ان کو مرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، انک میت، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرنا ہے. میت، دیکھیے لفظ کیا گیا میت کا. اگر ہم استعمال کریں گے لوگ سمجھیں گے ہم توہین رسالت کر رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک انہیں بھی مرنا ہے. کن کو؟ کفار کو یا باقی انسانوں کو. ثم انکم یوم القیامت، لیکن وہاں مراد کفاری ہے. ثم انکم یوم القیامت، اس کے بعد تم سب، بے شک تم سب، یوم القیامت عند ربکم، تم سب بے شک قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک، رب کے پاس، تختصمون، تم سب اختصام کرو گے، لڑائی کرو گے رب کے سامنے. یعنی کہ تمہیں وہیں پہ حساب ہو جائے گا سارے کا.
عند ربكم تختصمون. اس کے بعد قد انکر بعض الناس، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اول الامر، پہلے والے حکم کو، خبر موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر. فقال لهم ابو بکر، ابو بکر نے کو کہا، انہوں نے مطلب ڈینائی کیا، آپ نہیں گزر گئے، آپ نہیں مر گئے. ابو بکر نے کہا انسان تو مر جاتا ہے نا، خالی رب نہیں مر جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو نہیں مرنا ہے، انسان کو تو مرنا ہی ہے. آپ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ من کان یعبد محمدا، یس اس کا عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر گئے. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جو مشرک نہیں ہوگا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو خالص کرتا ہے اپنی عبادت کا، ڈائریکٹ کرتا ہے اپنی عبادت کو رب کی اور، صرف کرتا ہے عبادت کا اپنی رب کی اور. فإن اللہ حی لا يموت، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ جاوید ہے، وہ حی ہے، لا يموت، وہ ہرگز نہیں مرتا ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہے نا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، اللہ تعالیٰ کے بغیر. جابر، وأنا سمعت أيضا، اور میں نے بھی سنا ہے also، من بعض الناس قولا، کچھ بعض لوگوں سے ایک ایسا قول، یصف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بأنه يعلم الغیب، وہ وصف کرتے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جانتے غیب کو، انسین میٹرز کو. ويجيب دعوة المضطر، اور وہ اجابت کرتے ہیں مضطر کی دعوت کو، مضطر کی پکار کو. مضطر ہو گیا جو بہت اسٹریس میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، ان ڈائر نیڈ آف ہیلپ ہوگا، بہت زیادہ حاجت میں ہوگا ہیلپ کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں مضطر. اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یکشف السوء، اور وہ برائی دور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے. کہ یہ سچ ہے. مدرس نے کہا لا تقصدوا قول المفترین، تم مت تصدیق کیا کرو، سچ مان لیا کرو ان کے قول کو جو مفترین کا قول ہے، جو جھوٹ بولنے والوں کا قول ہے، جو انوویٹرز کا قول ہے. مفترین بولے جو افترا باندھیں گے، جھوٹ باندھیں گے، انوینٹری جو ہوں گے، خود باندھیں گے کوئی چیز نیا. اس کے بعد الم تقرأ قول اللہ تعالی، کیا تو نے نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، لا املک لنفسی، میں کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوں اپنے نفس کے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع پہنچانے کی، نہ ضرر پہنچانے کی، نہ ہارم پہنچانے کی، نہ بینیفٹ پہنچانے کی، الا ما شاء اللہ، سوائے اتنا جتنا رب نے چاہا. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں خود کو بہت خیر پہنچاتا، میں خود کو بہت خیر جمع کر کے لاتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف، پریشانی، غم، الم، رنج نہیں پہنچتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر، لیکن میں تو صرف کیا ہوں، ایک نذیر، ایک وارنر، ڈرانے والا ہوں رب کے عذاب سے. وبشیر لقوم یؤمنون، اور بشارت دینے والا اس قوم کو جو ایمان والی ہے. تو یہاں پہ آ گیا اس کے بارے میں، دیکھیے یہاں پہ کیا گیا، کچھ کرا اجابت دعوت المضطرس، ہے نا. قرآن کی آیت سیدھے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا کون ہے جو ایک مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ یکشف السوء، کون ہے بلا جو انسان سے برائی دور کرتا ہے، کشف کرتا ہے برائی کا. ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کیا انہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے. تو یہ سورہ 20 پارہ میں نا پہلی آئی تھی، اس میں ایسی آئی تھے ریٹوریکل ورسز جہاں پہ سوال آ جاتا ہے اسٹارٹنگ میں، تاکہ انسان جو کوشچن پوزنگ ہوتے آئے تھے. کیونکہ اگر دیکھیں قرآن میں بہت جگہ پہ جو نا ایسی والی آتی ہے جو تھوڑی جو تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا، اس میں ایسی آیتیں آئی ہے. دیکھیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، نہیں امن، یہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ یہ بولتا ہے کہ میں پیدا ہو گیا عدم سے، یعنی کہ جب وہ مانتا ہی نہیں کہ a creator has created me، وہ مانتا نہیں ہے یہ چیز، تو nothingness has created him، تو ہے نا اس کا یہ مطلب، تو اس کو پیدا کیا نتھنگ نے، عدم نے، جو کہ پاسبل ہے ہی نہیں. ام هم الخالقون، یا اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، وہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو خود بنانے کے لیے مجھے تب ایگزسٹ کرنا ہے جب میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہوا. تو اس میں کوشچن میں پیراڈاکس ہے، دونوں چیزیں جو ہے یہ باطل ہے. تو ایسی آیتوں میں ایسی آتا ہے سوالیہ انداز میں جو آیتیں ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری، تاکہ انسان بولے گا نہیں ایسا نہیں ہے.
کے بعد هل يأتي بعد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آخر، کوئی اور نبی؟ لا يأتي بعد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر، کوئی اور نبی. بل ختم اللہ به النبیین، بلکہ رب نے اختتام کیا نبیوں کا اسی پہ، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سیل آف پروفٹس ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی کا باپ وہ نہیں ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبی، اور وہ سیل آف پروفٹس ہے، یعنی کہ ان پہ اختتام ہوتا ہے نبوت کا، خاتمہ ہوتا ہے نبوت کا، وہ خاتم النبی ہے، وہ سیل آف پروفٹس ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ جاننے والا ہے. اب پتہ سیل کیا ہوتا ہے؟ سیل کب ڈالتے ہیں؟ پہلے مانیے میرے پاس ماش کی بوتل ہے، اس میں ماش بھر دیا میں نے، اوپر آ گئی پھر سیل ایڈ پہ، مطلب اب اور ماش نہیں بھرنا ہے اس میں، تو ویسے سمجھنا ہے خاتم النبیین یعنی کہ اختتام ہو گیا، سیل لگا دیا پروفٹ ہوڈ پہ، اب نبوت نہیں مل سکتی ہے کسی کو. اس کے بعد والآن، اچھا اس کے بعد تھا نا وہ پاکستان میں مرزا غلام احمد لعین الخنزیر، جس نے دعوت نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے، تو جو پھر احمدیہ گروپ بن گیا وہاں پہ، تو وہ سارے کافر ہے. جس نے کہا وہ کافر نہیں ہے، وہ خود کافر ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے، وہ مانتے اب اس کے بعد کوئی اور رسول بھی آ گیا، اس کو آخر رسول نہیں مانتے اس کو. اس نے کہا تھا نا بہت سارے دعوے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس نے کہا تھا میں مہدی ہوں، کبھی کہا تھا میں وہ ہوں، من بعدی اسمہ احمد، جو قرآن میں آ گیا میں وہی احمد ہوں. اس نے کہا تھا میں خود چینج نہیں رہا ہوں شریعت میں، لیکن میں ریفارمر ہوں. تو یہ ہو گیا، اس نے اس بدبخت نے ایسی چیزیں کہی تھی. اور یہ تھی نا پیشن گوئی، آپ نے فرمایا تھا پہلے ہی کہ میرے مرنے کے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، اس میں سے ایک وہ بھی تھا دجال. والآن اخبرکم بما یجب علینا تجاہہ، اب میں آپ کو اس ٹائم پہ یہ خبر دوں گا، بما یجب علینا، جو واجب ہم پہ ہے، تجاہہ وہ کیا شاید اس سے بچنا، ہاں میں دیکھوں گا پھر بھی تجاہہ، تجاہہ مطلب ہو گیا ڈائریکشن. اعتقادنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کا اعتقاد ہونا چاہیے یا عقیدہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اعتقاد یا عقیدہ نکلنا عقد سے، عقد بولتے ہیں باندھنے کو، یعنی کہ کوئی بھی چیز دل میں فرملی بند کر کے باندھ دینا، اس کے پھر یہ بولنا کہ اب میں اس سے نکلوں گا اس چیز سے، اس کو بولتے ہیں عقیدہ. اعلیٰ سبیل الاجمال، لیکن اجمال کے سبھی راستے پہ، اجمال ہو گیا بالکل سمرائزڈ پہلو کے اندر، مجمل حساب سے، بالکل سمرائزڈ حساب سے ہم بولیں گے، شارٹ میں بولیں گے. علینا ان نؤمن بان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر من بنی آدم، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ایمان لائے کہ رسول وسلم جو ہے وہ ایک بشر، ایک انسان ہے، بنی آدم سے، آدم کے اولاد سے، عربی من قریش، لیکن جو عربی تھے قریش سے، ولد بمکہ تھا، جو پیدا ہو گیا مکہ میں، وبعث اللہ بدین الاسلام، ان کو رب نے مبعوث کیا، بھیج دیا دین اسلام کے ساتھ، الی الناس کافۃ، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبر بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے، گلیڈ ٹائڈر اور وارنر. ہاجر الی المدینہ، انہیں ہجرت کی مدینہ کی اور، ودعا الی الاسلام، اور انہیں پکارا اسلام کی اور، فیہا مدینہ کے اندر، لعدت سنین، سالوں سال، ثم توفاہ، اس کے بعد ان کو وفات دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ، وبعد موتی، ان کی موت کے بعد، دفن فی القبر، وہ دفن کی گئے قبر کے اندر، وموضع القبر بیت عائشہ، جو ان کی قبر کی جگہ ہے وہ عائشہ کا گھر ہے، حجر عائشہ جو ہے وہی دفن ہے رضی اللہ عنہ.
وهو الموضوع موضع الذي مات فيه، اور وہی جگہ ہے جہاں پہ ان کو موت آ گئی. فالانبیاء ہاں یہ ضروری ہے، حدیث میں بھی آ گیا ہے. فالانبیاء يدفنون حيث ماتوا، انبیاء چھوان تتن دفن کاری رنت مارن، جہاں وہاں جاتے وہیں دفن کیے جاتے. وعلینا ان نطیعه، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ونتبعه انہیں ہم فالو کریں، ونصدقه ان کی ہم تصدیق کریں، بكل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، ہر اس چیز کے ساتھ جو انہیں لایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے. وإنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، لیکن وہ کوئی بھی چیز اپنے نفس سے نہیں بولتے، کوئی بھی چیز وہ اپنے ڈیزائر سے نہیں بولتے. ليجعله دينا، تاکہ وہ بنائے اس کو دین، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں والدلیل قول اللہ تعالی دین للناس قول اللہ تعالی، والدلیل على هذا قول اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى، وہ نطق نہیں کرتے، وہ بولتے نہیں عن الهوى، اپنے ڈیزائر سے، اپنی نفسانی خواہشات سے، وہ نہیں بولتے اپنے ڈیزائر سے، نفسانی خواہشات سے، نیچرل انکلینیشن سے، وہ نہیں بولتے اپنی ہوا سے، وہ نہیں بولتے اپنے ڈیزائر سے. اذ هو الا وحی، اذ هو الا یا ان هو الا لکھا ہے اصلی میں قرآن میں، اسے کیا ہے اذ هو، مجھے بنا غلط یاد ہے میں کیا بول رہا ہوں، اسے ان هو الا ہی لکھا ہے، ان هو الا وحیها، لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، ان هو الا وحیها. کہاں گئے؟ ہاں ان ہوا، یہاں پہ مس پرنٹ ہو گیا، اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ لکھا ہے ان ہوا الا، اس میں غلطی سے اذ ہوا الا، شاید اس کو ذا کو نا ایسے کرنا ہے، ڈالنا ہے ڈاٹ ذا کا بیچ میں، وہی کرنا ہے اس کو. من سورۃ النجم وستۃ الصحابہ، اور 6 وسنت الصحابہ، اور جو صحابہ کی سنت ہے، الواجبۃ واجبۃ الاتباع، وہ واجب اس کی اتباع کرنا، دون تردد، وداؤٹ ہیزیٹیشن، کرا کرنا اچھا ٹھیک میں بسا کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے، کرنا ہے سیدھی اتباع. او شک، یا شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ترد ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں یہ کروں کہ یہ کروں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شک بھی وہ سیم ہو گیا، شک ہو گیا 50% نالج ہونا. شک مطلب ہو گیا مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے 50% یہ اسٹیپلر ہے، 50% لگ رہا ہے مجھے یہ پین ہے، اس کو بولتے ہیں شک. والدفاع عنها واجب، اور ان کا دفاع کرنا واجب ہے، صحابہ کا اور آپ کا دفاع کرنا. لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے. مجھے ایک امپورٹنٹ بات بولنی تھی جو یہاں پہ آئے تھے نا، یہ ہاں اب پتہ کچھ بولتے ہیں نا کہ جو آپ میں وہ زندہ ہے قبر کے اندر، وہ ایسے بولتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں حدیث میں آ گیا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ، جس نے صلی علی عند جس نے میری قبر کے سامنے درود مجھے بھیجا، میں وہ خود سنتا ہوں، اور جس نے مجھے درود بھیجا دور سے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے وہ درود. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، شاید موضوع روایت ہے، بلکہ اس میں بہت کلام ہے اس روایت کے اندر، یہ صحیح روایت نہیں ہے. صحیح روایت میں آ گیا کہ رب نے ایک موکل ملک بنایا ہے، ایک فرشتہ بنایا ہے جو موکل ہے، اسے یہ کام دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان بھیجتا ہے درود اسم پہ، تو وہ بولتا ہے وہ فرشتہ اسم کو کہ ان فلان ابن فلان صلی علیک، بے شک فلان بن فلان نے آپ پہ درود بھیجا ہے. تو یہ صحیح روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو گیا ایسے. اور کوئی بولتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا ہے، وہ سورہ بقرہ میں آ گیا نا، وہ کیا ہے وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم مت کہو ان کو جو خدا کے راستے میں مر گئے، شہید ہو گئے، کہ وہ مردہ ہے، اموات ہے. بل احیاء عند ربهم، نہیں بل وہ دوسری جگہ پہ آ گیا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو. دیکھیے وہیں پہ کیا آ گیا ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ برزخی عالم، اس کے بارے میں شعور ہمیں نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ کون مر جاتا ہے؟ مرتا کوئی نہیں ہے، جو زندہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ مانی ہم زندہ ہے ابھی، ہمیں کانشیسنیس ہے، ہمیں اب کبھی ختم نہیں ہو جائے گی کانشیسنیس، ہم زندہ ہمیشہ رہیں گے. آپ بس موت مطلب ہو گیا کہ ہم الموت نہایت الجسد ولیس نہایت الحیات، موت ہے زندگی، موت ہے اینڈ آف جسم، نہ کہ اینڈ آف لائف. اینڈ آف لائف ہوتی نہیں ہے،
لائف کا اینڈ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بس جسم کا اینڈ ہوتا ہے، موت. ولیس نہایت الحیات بل ہوا بدایت لرحلۃ الجدید. بلکہ موت ایک بدایت ہے، ایک سٹارٹنگ ہے نئی زندگی کی. تو کوئی مرتا نہیں اصلی میں، تو وہاں تو سب زندہ ہی ہے. تو ایسے سمجھنا یہ چیز. یا شرف کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ کہ وہ رب کے پاس رزق کھاتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے جو ہوتا ہے نا شہید، ان کی جو روحیں ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جنت کے سبز پرندوں کے اندر، یا عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہے، اس میں ہوتی ہے وہ روحیں، یعنی کہ برزخ میں، یعنی کہ علیین میں. تو ویسے سمجھ رہے ہیں یہ چیز.